انٹیریئر ڈیزائنر نے اس کے پورے روم کا نقشہ بدل دیا تھا۔ یہ سب اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ یہ سوچ آتے اسے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پورے روم کا پینٹ مہرون اور اسکیم تھا، ایون کہ وائٹ سلک کی بیڈ شیٹ بکھرے سرخ پھولوں سے سجی تھی۔ فرنیچر سے لے کر کرٹنز تک وہ سب چینج تھا۔ ساکن و جامد پرسکون ماحول، ہلکی سی خنکی کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، ہر طرف ریڈ روز اور آرکیڈ کی ڈیکوریشن اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وائٹ اور میرون نیٹ کے پردے بیڈ سے پرے ہٹاتے بیڈ سے اٹھتے شیشے میں خود کو دیکھا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے اس کے روم میں وجدان کی پھپھو کی بیٹی نے چھوڑا تھا، سب کے سامنے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ بھرپور اس کے لیے پور سجی وہ کوئی کم عمر سوگوار حسینہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت ہوگی اسے تم سے، نفرت۔ ننو کیوں میرے ساتھ کیوں؟ یکدم چیختے وہ ساری ڈریسنگ کی چیزیں پھینک چکی تھی، بیڈ کی طرف جاتے پھولوں سے سجی بیڈ شیٹ کھینچ کے پھینکی تھی۔ تکلیف حد سے بڑھنے لگی، بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ وجدان وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب صدف کی آواز سنی، موم آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا، وہیں سے پلٹا تھا۔ وجدان کی فیملی میں کوئی اتنا شوخ بندہ نہیں تھا جو سب رسومات کراتے۔ جو چند ایک مہمان تھے وہ اس ٹائم سو رہے تھے، باقی حال سے ہی واپس جا چکے تھے۔ اسے نرمی سے ہینڈل کرنا وہ سمجھا رہی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے موم؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ یہ معاملہ سر پر سوار کر چکی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم خیال کرو گے، بس وہ ناراض ہے خود سے، ہم سے۔ چلو رات کافی ہو گئی ہے، تم جاؤ روم میں۔ وہ مسکرانے کی صحیح کرتی اٹھی تھی وہاں سے۔ بامشکل آدھے گھنٹے کی بحث سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گلاب اور کلیوں کی لڑیاں پرے ہٹاتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ وہ ٹیک لگائے سوئی تھی، ایک نظر دیکھتے چینج کرنے کے لیے اٹھا۔ اس کے چینج کرنے کے بعد بھی وہ سوئی تھی۔ مسز اٹھ جائیں یار، اس کے ہاتھ ہونٹوں کے قریب لے کر گیا۔ چوڑیوں کا ارتعاش خاموش ماحول میں شور برپا کر گیا۔ کون ہے کون ہے؟ ہاتھ کھینچا تھا وہ یکدم ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔ یار خیال کریں، لوگ الٹ مطلب لیں گے۔ مزید جملے ماضیاں پہلے ہی آرا پائی تھا، مزید نیند سے جاگتے اور ہو گیا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک بات بتائیں مجھے، وانیا نے آنکھیں سکیڑی۔ ہزار پوچھیں۔ اوپر ہوتے اس کی گود میں سر رکھا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بوکھلائی تھی، اب اس سے ڈر بھی لگا۔ اس کا سر اپنے اوپر جھکایا۔ کچھ نہیں، میری تعریف نہ میرا منہ دکھائی۔ وہ سٹ پٹاتے کچھ اور ہی بول گئی۔ وہ ضروری تھا کیا؟ سر کھجاتے پوچھا۔ کیا مطلب نہیں لی ہے آپ نے؟ حیرت کے ساتھ مصنوعی غصہ آیا۔ خواہ مخواہ لڑ کیوں رہی ہیں؟ چالاکیاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، لیکن بخشش پھر بھی نہیں ہونی۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے سائڈ ڈرا کھولا تھا، باکس نکالتے اس میں سے گولڈ کی بریسلیٹ نکالی۔ میں آئے؟ اجازت چاہیے۔ وانیا نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب پیاری لگ رہی ہے، اس کی بریسلیٹ پر ہونٹ رکھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس کی کان کی لو پر جھکتے کہا۔ اس کی ساری جیولری اتاری تھی۔ وانیا کے ہاتھ یخ ہو چکے تھے۔ چینج کر کے آئیں، اب صحیح سے تعریف کرنی ہے آپ کی۔ اس کے بالوں کو کھولتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سمجھتے دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ آ جائیں یار، اس کی آواز سے وہ واش روم میں سمٹی تھی۔ ہمت کرتے دروازہ کھولا تھا۔ وہ خود ہی اٹھا تھا اور اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا۔ کہاں جا رہے ہم؟ شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس کی گھبرائی شکل دیکھ مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا۔ کہیں نہیں جانا۔ وہ سمٹ رہی تھی اس کی مزید نزدیکیوں سے۔ اجازت ہے آپ کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگنے کی؟ اس کے ماتھے کو ہونٹے سے چھوتے پوچھا تھا۔ وہ فطری جھجک اور شرم کے مارے کوئی جواب نہیں دے پائی۔ اٹس اوکے، آپ ریڈی نہیں تو؟ وہ سائڈ پر ہوا، جھجکتے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی حرکت سے گہری مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ تھینک یو میری جان۔ اس کی اجازت پر سائڈ لیمپ آف کرتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا۔ کوٹ اتارے بازو پر ڈالا تھا، سفید کوٹ کا اوپر والا بٹن کھولتے خود کو پرسکون کیا، دروازے کی نوب گھمائی۔ ہلکی لیمپ کی روشنی میں جو سب سے پہلا منظر سامنے تھا وہ روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ پوری ڈیکوریشن کو وہ تہس نہس کر چکی تھی۔ ڈریسنگ کے بکھرے پرفیومز وہ تو روم میں بچھے رگ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے، اور خود وہ کارپیٹ پر بیڈ سے نیچے ٹیک لگائی تھی۔ وہ وہیں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے انتخاب کردہ مہرون، اس کے وجود سے بھاری کامدار فل سلیو والے لہنگے میں ہی تھی، جسے دیکھ کر وہ اس کے نازک وجود کے لیے تکلیف دہ لگا تھا۔ دوپٹے سے آزاد وجود، سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جیولری اور بھیگی خمدار پلکیں، مسکارے اور مصنوعی آرائش سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی۔
اس پر تضاد میرون ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیوں اور مہندی سے بے داغ کلائیاں وہ بکھری سی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا تھا، نظر پھٹک سی گئی۔ اس کی موجودگی اپنے پاس کرنے کے لیے وہ جھکا تھا، اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا، طلب مزید بڑی تھی۔ پھر اس کے کندھے پر جھکا اور اس کے سارے زخموں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ وہ نہیں ہلی، نیند میں بھی اس کا وجود ہچکولیاں لے رہا تھا۔ اس کا ڈھلکا مانگ ٹکا ہٹایا تھا اور جیسے ہی وہ جھکنے لگا تھا وہ مندی مندی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اپنے اوپر جھکے اسے دیکھا، پھر خود کی بکھری حالت ایک لمحہ لگا تھا دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھے پرے دھکیلا۔ وہ جو اس کے وجود کی رانائیوں میں اٹکا تھا، اس حملے کے لیے نہیں تیار تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا۔ قریب نہیں آنا، میں خود کو مار لوں گی، جان لے لوں گی میں اپنی، سنا آپ نے؟ اس کے پرے ہٹنے سے وہ بیڈ کے سائڈ سے ڈرتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کیا کہا؟ وجدان کو شدید تپ چڑھی۔ جو سنا آپ نے، پوری ہمت جٹاتے کہا۔ وہ اس کے روم میں تھی، کیا یہی خوف کافی نہیں تھا؟ خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کر رہے ہو تم؟ اسے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ لمس کو اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی نہیں ایسا کچھ کہو گی۔ اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑا، اسے خود میں شدت سے بھینچا تھا۔ میرا سانس۔ لمس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا تھا۔ بے تاثر عمل دے رہی تھی وہ، اس